حدیث نمبر 1069. روى أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عطیہ العوفی سے، وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے متعلق، کس آیت سے؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود، مقام پوزیشن، محمود ایک ایسی جگہ جو قابل تعریف ہو، محمود نام ہے اس جگہ کا، وہ پوزیشن ہے، وہ پوسٹ ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائز کرے گا، وہ پوسٹ آپ ریچ کریں گے اور وہاں تک پہنچیں گے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہاں تک آپ کو پہنچائے گا۔ قال، وہ مقام محمود کیا ہے؟ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المقام المحمود الشفاعت، مقام محمود کیا ہے؟ وہ شفاعت کا مقام ہے، یعنی کوئی بھی اس وقت شفاعت کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، شفاعت کا آغاز حضور کے ہاتھوں پر ہوگا، یہ مقام محمود ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعذب اللہ تعالی قوما من اہل الایمان بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ سزا قیامت کے دن سزا کہاں ہوتی؟ جہنم میں، ان کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ ثم یخرجہم بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی مجرموں کو جو ایمان والے تھے لیکن گناہگار تھے، انہی گناہگاروں کو جہنم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا حضور کے ذریعے، یہ فرما رہے ہیں ثم یخرجہم بشفاعت محمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالے گا، جہنم سے واپس باہر نکالے گا۔ فَيُؤْتَى بِهِمْ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانِ، پھر ان کو وہاں سے ایک نہر کے پاس لایا جائے گا جس کا نام حیوان ہے۔ نہر کا نام حیوان، مطلب حیوان کا اصل معنی ہم کو نہیں معلوم، حیوان کہتے ہیں جس میں زندگی ہو، اس کو، جس چیز میں زندگی ہو اس کو حیوان کہتے ہیں، حیات سے حیوان ہے وہ، تو ایک نہر جس کو حیوان کہا جائے گا یعنی نہر حیات، نہر حیات، وہ ایک ایسی نہر ہوگی جہاں سے زندگی ملتی ہے، تو ان کو ایک ایسے نہر کے پاس لایا جائے گا جس کو نہر حیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، تو اس نہر سے وہ جو جہنم سے جو لوگ نکل کر آئے ہیں، جہنم کی آگ میں سے نکل کر آئے، وہ لوگ اس نہر کے پاس پانی نہائیں گے، پانی نہانے کے بعد ثُمَّ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ ثُمَّ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ، ان کو وہاں وہ پانی نہائیں گے وہاں پر، پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب جنت میں بھیجنے کے بعد کیا ہوتا؟ اب یہ ایک پرابلم ہے، یہ ہندوستان سے آنے والا ہندوستانی، پاکستان سے آنے والا پاکستانی، جاپان سے آنے والا جاپانی، اور عرب سے آنے والا عربی، تو جہنم سے آنے والا جہنمی، یہ پرابلم ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے فَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيُّونَ، جب وہ لوگ جنت میں آ جائیں گے تو لوگ ان کا نام رکھ دیں گے کہ بھئی وہ لوگ، وہ کون لوگ؟ وہ جہنمی لوگ ہے جہنم میں، جنت کے اندر۔ دیکھو کیسی پرابلم کی بات ہے کہ نعیم تو مل گیا، آپ جنت میں آ جائیں گے تو جنت میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی زبردست رہیں گے، دنیا کی سب سے اچھی چیز بھی جنت کی چھوٹی چیز کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، یعنی یہاں کے پورے پیلیسز بھی ملا لیں گے تو وہاں کے گھر کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک روم کے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں اتنا عالی شان ہے۔ تو ان کو پیلیسز مل گئے، ان کو نہریں مل گئی، ان کو سونا چاندی مل گیا، ان کو اچھی لائف مل گئی، لیکن نام ان کا ٹائٹل جو ہے الجہنمیون بول کر رہ گیا۔ جب لوگ ان سے بات کریں گے کہ بولیں گے ارے فلاں صاحب جو ہے وہ جہنمی صاحب جو آگے نے ابھی جنت میں جو ہے انہوں، تو یہ ان کو تکلیف ہوگی پھر۔ تو ثم یطلبون من اللہ تعالی فیذهب عنہم ذلک الاسم، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا تو نے تو سارا کچھ عطا فرما دیا، اب یہ نام کیوں رہ گیا ہمارے ساتھ جہنمی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہنمی نام ان سے وہ ٹائٹل بھی ہٹا دے گا۔ اس کے بعد پھر کوئی جنتی ان کو جہنمی کہہ کر نہیں پکاریں گے، پھر سب الجنتیون ہو جاتے سب، الجنتیون ہو جاتے سب، ٹھیک ہے۔